بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز 502۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھے، آمین۔ اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، رام گڑھ کے علاقے میں ایک پرائیویٹ ہائی اسکول ہوا کرتا تھا جو چوکی اسکول کے نام سے مشہور تھا۔ اس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھا کرتے تھے اور اسکول کے ساتھ ہی ایک بہت پرانا گراؤنڈ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت پرانی کھنڈر نما عمارت بھی واقع تھی جو کہ تقریباً پاکستان بننے کے پہلے کی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ عمارت مغلیہ دور کی تھی، اور کئی سال بعد اس میں کسی سکھ کی فیملی نے یہاں رہائش بھی رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی تھی۔ اس عمارت کے آنگن میں بہت سارے گھنے درخت لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی آنگن میں آتی تھی، اور پورے آنگن کا فرش کچا اور ہری ہری گھاس سے بھرا پڑا تھا، اور اس عمارت کی ایک دیوار جو کہ سکول کی باتھ رومز کی دیوار کے بالکل ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی، جبکہ دیوار کا کچھ حصہ سکول کے آنگن سے بھی لگتا تھا اور دوسری طرف سے دیوار گراؤنڈ سے لگی ہوئی تھی، اور ان دیواروں کی اونچائی صرف 4 فٹ کی ہی تھی، جس کو کوئی 10-12 سال کا بچہ بھی آسانی سے پھلانگ سکتا تھا۔ اور عمارت کے آنگن میں ایک پرانے دور کا ہاتھ سے نکلنے والا پانی والا نلکا بھی لگا ہوا تھا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نلکے میں سے اکثر بنا گیڑے ہی خود بخود پانی بہنے لگ جاتا تھا، اور پرانے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ نلکے کو گیڑا ہے پر نظر نہیں آتا، بس نلکے کا ہینڈل خود ہی اوپر نیچے ہونے لگتا ہے اور پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہا تھا کہ اس عمارت میں ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، کیونکہ رات کے وقت اس جگہ بہت اندھیرا رہتا تھا، جس کی وجہ تھی رات میں نہ تو سکول میں کوئی لائٹ جلائی جاتی تھی اور نہ ہی اس عمارت میں کوئی بجلی وغیرہ کا کنیکشن لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سونے پر سہاگا گراؤنڈ میں یا اس کے اطراف میں بھی کوئی لائٹیں نہیں لگائی گئی تھی، بس کچھ آس پاس چند گھر تھے جن میں لائٹیں جلتی تھیں اور ان سے تھوڑی بہت روشنی اس سکول میں پڑتی تھی۔ ایک بار دوپہر 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، سکول کو چھٹی ہو چکی تھی اور سب بچے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، یہاں تک کہ چوکی دار بھی سکول میں نہیں تھا۔ اتنے میں ایک ریڑھی والا اس سکول کے پاس سے گزر رہا تھا، اور گرمی کی شدت سے اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی پر کہیں پانی نظر نہیں آیا، کیونکہ آس پاس کے گھر سکول سے ذرا دور تھے۔ اس وجہ سے وہ تھک کر اسی سکول کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور کچھ ہی پل کے بعد اس نے پھر سے پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تبھی اسی کی نظر سکول کے آنگن میں لگے ہوئے پانی کے نلکوں پر پڑی۔ اس نے ریڑھی سے ایک گلاس نکالا اور سکول کی دیوار پھلانگ کر کے سکول میں لگے نلکوں کے پاس گیا اور نلکا کھول کر دیکھا تو ان میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے باری باری سب نل کھول کر دیکھے پر کسی میں بھی پانی نہیں آیا۔ ابھی وہ دل برداشت ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ اس کو پانی کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی۔
اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس عمارت کی دیوار کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ ساتھ والی عمارت کے آنگن میں ایک گیڑے والے نلکے سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے دیوار کو پھیلانگ کر نلکے کے پاس پہنچا اور گلاس میں پانی بھر کر پینے لگا۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس نے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنی۔ اس نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی عورت ساتھ والے گراؤنڈ سے گزری ہوگی جو کسی بچے وغیرہ کے ساتھ ہنس رہی ہوگی۔ اس نے پھر سے ایک گلاس پانی بھرا اور ادھر ہی پاس میں لگے ہوئے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ درخت کافی سائے دار تھے اور یہ پوری جگہ درختوں سے بھری ہوئی اور پرسکون تھی، تو اس وجہ سے اس کچھ دیر ادھر ہی بیٹھنا مناسب سمجھا اور بیٹھ کر دور سے ہی عمارت کا معائنہ شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر سے اس کو کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے واپس سکول کی طرف پھلانگنے لگا تو اچانک سے عمارت کے اندر سے خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری آواز میں دہاڑ رہا ہے اور بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے سکول کی دیوار پر سے سکول کے آنگن میں چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف جانے لگا تو دیکھا سکول تو دوسری طرف اور جس جگہ یہ پھلانگا تھا یہ وہی عمارت ہے۔ اس نے پھر سے دیوار پھلانگی اور سکول میں داخل ہوا تو دیکھا سکول ابھی بھی دوسری طرف ہے اور یہ وہی عمارت کے آنگن میں ہی کھڑا ہے جہاں سے سکول میں کودا تھا، اور وہ خوفناک آواز کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ پوری طرح سے ڈر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اونچی اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے پھر سے سکول کی طرف چھلانگ لگائی اور وہاں سے سیدھا باہری دیوار کی طرف بھاگا اور دیوار پھلانگ کر سکول سے باہر نکل آیا۔ اور باہر آ کر جب اس نے سکول کے آنگن میں دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک کالی سی بھیانک شکل والی عورت اس دیوار پر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ریڑھی کو اسی جگہ چھوڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی اور جب یہ شخص اپنے محلے میں پہنچا تو وہاں جا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور سب محلے والے سمجھے کہ اس کو یرکان ہو گیا۔ اس وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اس کو ہسپتال پہنچا دیا، لیکن جب شام کو جب اس کے گھر والے اس کو ساتھ لے کر واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو یرکان نہیں ہے بلکہ اس نے ہوائی چیز دیکھ لی تھی جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ پہلے سے بہتر ہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے میں طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ کسی نے سکول کو عصیب زدہ کہا اور کسی نے اس عمارت کو ہوائی چیزوں کا گھر کہنا شروع کر دیا، اور تبھی ایک بوڑھا سا شخص آیا اور اس نے اپنی ٹانگ پر سے کپڑا اٹھایا اور کچھ پرانے زخم دکھائے جو ایسے لگتے تھے جیسے کہ کسی نے بہت سارے کھنجروں سے اس کی ٹانگ چھلنی کر دی ہو۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے پر ان کو دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو تم سب اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ ریڑھی والا وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا۔
ورنہ اس جگہ جو چیزیں ہیں اگر ان سے کسی کا سامنا ہو جائے تو وہ اس کو وہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں آنے دیتے۔ یہ زخم جو میری ٹانگ پر ہے، آج میں تم لوگوں کو ایک سچی بات بتاتا ہوں جو کہ ان زخموں سے جڑی ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے بتایا کہ ایک بار وہ شام میں اپنے عزیز کے ساتھ چوکی اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، اور جب ہم اسکول کے گیٹ کے سامنے سے گزرنے لگے تو اتنے میں کسی عورت نے ہمیں اسکول کے اندر سے آواز دی۔ ہم نے گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش خاتون اسکول کے آنگن میں کھڑی ہے۔ ہم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں اور اس وقت بند اسکول میں کیا کر رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے ہم سے کہا کہ میرا شوہر کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور میرا بچہ آج اسکول سے گھر نہیں آیا۔ اس کو میں نے ہر جگہ ڈھونڈا ہے پر وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر کسی سے پتہ چلا کہ وہ اسی اسکول میں کہیں چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اسے یہاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اور یہ اسکول بہت بڑا ہے اور یہاں روشنی بھی نہیں ہے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں میرے بچے کو ڈھونڈنے میں؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچنے میں پڑ گئے کیونکہ اس کی آواز عورتوں والی تھی پر تھوڑی عجیب سی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ناک میں بول رہا ہو۔ پھر میرے عزیز نے کہا چلو اس کی مدد کرتے ہیں، بیچاری اس وقت بہت پریشان ہے۔ اس کے بعد ہم اسکول کی دیوار پھلانگ کر اسکول میں داخل ہو گئے اور اس خاتون سے کہا آپ ادھر ہی رکیے، ہم اندر جا کر کلاسوں میں دیکھتے ہیں۔ اس خاتون نے لمبے سے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے جیب سے ماچس نکالی اور زمین سے کچھ کاغذ اکٹھا کر کے ان کو آگ لگانے ہی لگا تھا کہ وہ خاتون جلدی سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے خاتون سے کہا بی بی کیا ہوا؟ لیکن اس خاتون نے کوئی جواب نہ دیا اور دور چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے سوچا شاید پریشانی میں اس نے سنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اور میرا عزیز کاغذوں کو ہاتھ میں لیے کلاسوں میں دیکھنے لگے، اور جب کاغذ پوچھنے والا ہوتا تو ہم دوسرا جلا لیتے۔ ہم نے ایک کلاس میں جا کر دیکھا پر کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اتنے میں میرے عزیز نے کہا یار ایک ایک کلاس کو اچھے سے دیکھ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، چلو اس کو بتاتے ہیں چل کر۔ اس کے بعد جب ہم آخری کلاس کی چھان بین کے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ خاتون کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم جلدی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں خاتون کھڑی تھی تو وہاں کو نظر نہیں آیا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ خاتون کہاں گئی، اتنے میں سکول کے ساتھ والی کھنڈر نما عمارت سے ہمیں خاتون کی آواز۔ اس نے ہمیں کہا میرا بچہ یہاں اندر ہے۔ اس خاتون نے ہمیں کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ہم نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا بی بی تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا بچہ اس کھنڈر کے اندر ہے؟ تو خاتون نے کہا مجھے اس کی آواز اس عمارت کے اندر سے ہی آ رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا پریشان ہو گئے تھے کہ ہمیں تو کسی بچے کی آواز نہیں سنائی دے رہی تو اس خاتون کو کیسے سنائی دے رہی ہے؟ تبھی میرے عزیز نے مجھے کہا یار مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اب تو رات ہو چکی ہے اور اس کھنڈر میں جتنا اندھیرا ہے اس میں کوئی بچہ کیا کوئی بڑا بھی نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا ہاں یار شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ اس وجہ سے شاید اندر چلا گیا ہو۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار ادھر بھی جا کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔
اتنے میں وہ خاتون عجیب و غریب آواز میں رونے لگی۔ تبھی میں نے اس خاتون کو کہا، بی بی رو مت، ہم آ کر دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں آگے بڑھا اور دیوار کو پھلانگ کر سکول سے اس عمارت میں داخل ہوا، اور میں نے اپنے عزیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آ جاؤ یار، جلدی، بہت اندھیرا ہے، اس جگہ آ کر ماچس جلاؤ۔ تو میرا عزیز میری طرف بڑھتے ہوئے اچانک سے رک گیا۔ میں نے پھر سخت لہجے میں کہا، یار اب رک کیوں گئے ہو؟ تو میرے عزیز نے ڈرے ہوئے انداز میں واپس پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مجھ سے کہا، اپنے پیچھے دیکھو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خاتون بہت ہی خوفناک شکل میں تھی، اور اس کا قد بڑے سے 4 گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کے بال نیچے زمین سے لگ رہے تھے، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، اور اس کے دانت اس کے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے باہر نکلنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو مرنے ہی والا تھا کہ میں نے جلدی سے اس جگہ سے اپنے عزیز کی طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کی، تو اس منحوس عورت نے اپنے لمبے ہاتھوں سے میری ٹانگ کو پکڑ لیا۔ اس کے نوکیلے ناخن میری ٹانگ میں چھری کی طرح گھس گئے، اور میں منہ کے بل سکون میں گر گیا۔ میں نے گرے ہوئے ہی جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا، اور اٹھ کر بھاگتے ہوئے اسکول سے باہر بھاگنے لگا۔ تو اسکول کے گیٹ کے اوپر 3 اور بھیانک عورتیں اپنے پاؤں کو ہلاتی ہوئی مجھ پر خوفناک آواز میں ہنس رہی تھی۔ میں نے اللہ اکبر کہنا نہیں چھوڑا۔ اتنے میں میرے عزیز نے، جو کہ اسکول کی باہری دیوار کو پھلانگنے ہی والا تھا، اس نے مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو وہ رک گیا، اور اس نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے ماچس جلائی۔ تو وہ عورتیں جو گیٹ کے اوپر بیٹھی تھیں، وہ چلاتی ہوئی دیوار سے اس کھنڈر نما عمارت کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے بعد میرے عزیز نے ہمت کر کے مجھے دیوار پر چڑھایا اور مجھے اسکول کے باہر دھکیل دیا۔ اس کے بعد جب وہ دیوار پر چڑھ کر میری طرف اترنے لگا، تو جو سب سے پہلے والی عورت تھی، وہ عجیب طریقے سے دیوار پر بھاگتی ہوئی میرے عزیز کی طرف بڑھی، اور اس نے میرے عزیز کے سر پر پیچھے سے ہاتھ مارا، اور وہ میرے پاس آ کر گرا، لیکن اس کے سر کے پیچھے سے بہت خون بہنے لگا۔ ہم دونوں بس جلدی سے وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگ نکلے، اور وہ چیزیں اسکول کی دیوار پر بیٹھے ہم پر پھر سے ہنستی رہی۔ اور جب ہم گھر پہنچے تو میرے عزیز کا کافی خون بہہ چکا تھا، اور وہ صحیح تو ہو گیا تھا، لیکن اس دماغی حالت پوری طرح سے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکی، اور میں آج بھی اس رات کو کبھی نہیں بھول پایا۔ اس بارے میں نے جب بھی کسی کو بتانا چاہا تو کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ تو آج بھی اس چیز کو نہیں مانتے، جبکہ اس ریڑھی والے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کچھ برا ہونے سے پہلے ہی یہ وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ کہہ کر بڑا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر سے سکول لگا، اور بہت سے بچے پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی رابعہ واش روم کے لیے گئی، اور اچانک سے چیخیں مارتی ہوئی کلاس میں بھاگ کر داخل ہوئی، اور کلاس کے ایک کونے میں جا کر سہم کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ سب بچے اچانک سے چونک گئے اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ ٹیچر نے بھی گھبرا کر جلدی سے پوچھا، رابعہ کیا ہوا تمہیں؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ بتاؤ، مجھے جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے، اور تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے بولا، ٹیچر، وہاں باتھ روم میں کوئی ڈراؤنی سی عورت بیٹھی، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں۔ ٹیچر نے کہا، دیکھو بیٹا، تم اس طرح سب کو ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔
और देखो दिन का टाइम है, सब लोग यहाँ हैं। मुझे लगता है तुम शायद अपनी परछाई से डर गई हो। चलो चुप करो और रोना बंद करो, शाबाश। लेकिन लड़की मुसलसल रो रही थी और इसने फिर से टीचर को कहा, टीचर, मैं कसम खा कर कहती हूँ वो कोई है। तो टीचर ने कहा, अच्छा पहले तुम रोना बंद करो और हम जाकर देखते हैं कि वहाँ कौन है। ठीक है, अब चलो मेरे साथ। लड़की और ज्यादा डर गई। इसने कहा, नहीं टीचर, मैंने अब इधर नहीं जाना। टीचर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको और मैं देख कर आती। ये कहकर टीचर बाहर बाथरूम की तरफ गई और कुछ बच्चे भी टीचर के पीछे चले गए। जब टीचर ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो बाथरूम में कोई नहीं था। फिर टीचर ने बारी बारी दो और बाथरूम्स के दरवाजे खोल कर देखे, पर इनमें भी कोई नहीं था। और टीचर ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, तुम सबने देखा ना, बच्चों यहाँ कोई नहीं है। बच्चों ने कहा, जी जी टीचर, राबिया ऐसे ही डर गई है। इसके बाद सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए क्लास की तरफ चले गए। और टीचर ने बच्चों से कहा, बस करो, तुम सब अब खामोशी से पढ़ाई पर तवज्जो दो। इसके बाद बच्चे खामोश होकर किताबें खोल कर बैठ गए और टीचर ने राबिया से कहा, चलो राबिया, तुम भी इधर आओ और मेरी बात सुनो। लड़की उठकर टीचर के पास आकर बैठ गई। टीचर ने कहा, बेटा, हमने सब जगह देखे हैं, वहाँ कोई नहीं था और ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस कभी कभी हम लोग ऐसे ही डर जाते हैं, लेकिन जब भी डर लगे तो हमें अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए। इसके बाद डर नहीं लगेगा। अब तुम कलमा तैयबा पढ़कर खुद पर फूंक मारो। राबिया ने कलमा पढ़ा और खुद पर फूंक मारी। इसके बाद टीचर ने कहा, अब कैसा लग रहा है? राबिया ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी टीचर, अब ठीक है। टीचर ने इसे शाबाश दी और कहा, अब तुम जाकर अपनी जगह पर बैठो और सबक याद करो। इसके कुछ देर बाद हाफ टाइम ब्रेक और बच्चे स्कूल के आंगन में खेलने लगे और सभी टीचर साइड पर बैठकर चाय वगैरह पी रहे थे। इतने में किसी बच्चे ने टीचर को आवाज़ लगाई, टीचर वो देखें। जब टीचर ने इस बच्चे की तरफ देखा तो वो साथ वाली इमारत की तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखा रहा था। टीचर ने इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, क्या है वहाँ? और जब टीचर ने उधर जाकर देखा तो एक बच्चा साथ वाली इमारत के आंगन में बेहोश पड़ा था। टीचर ने जल्दी से सर आरिफ को बुलाया, जो कि स्कूल के हेडमास्टर थे। इन्होंने जल्दी से दीवार फैलानी और बच्चों को हाथों में उठाकर वापस स्कूल में ले आए और इसको एक टेबल पर लिटाया और उस पर जल्दी से पानी के छींटे मारे। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। इतने में आरिफ सर ने इसके माथे पर हाथ रखा तो सर आरिफ ने कहा, इसको तो बहुत सख्त बुखार है। फिर एक मैडम ने इसके हाथ पकड़ कर देखा और बोली, ये तो वाकई में बहुत तड़प रहा है, इसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए और इसके घर वालों को भी इसकी इतला दी। इसके बाद सर आरिफ ने स्टाफ को कहा कि आज बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दो और कोई इस बच्चे के घर वालों को जाकर इतला दे। हम इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। और इस दिन स्कूल जल्दी बंद हो गए और सब बच्चे अपने घरों को जाए चले गए। और अगले दिन जब दोबारा स्कूल लगा तो एक आदमी स्कूल में आया। इसने सर आरिफ को बताया कि मेरा बच्चा जो गुज़श्ता रोज़ बेहोश हुआ था, अब वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने इसे 2 दिन तक आराम का कहा है। इस वजह से मैं एक तो आपसे इसकी 3 दिन की छुट्टी लेने आया और दूसरा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी। तो सर आरिफ ने कहा, जी जी, कहिए क्या बात करनी है आपने? तो इस आदमी ने कहा, जब मेरा बच्चा होश में आया तो इसने बताया कि जब वो पानी पी कर क्लास में जा रहा था तो स्कूल के साथ वाले घर में
اس نے ایک کھلونا پڑا دیکھا، اور جب میں اس گھر میں کھلونا اٹھانے گیا تو میں نے اس گھر میں کسی لمبے دانت والی عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے میری طرف گھور کے دیکھا تو میں نیچے گر گیا تھا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کی دکان پر تھا۔ یہ سن کر سر عارف سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے کہا، دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے میں اس نے جاگتے ہوئے کوئی خواب دیکھ لیا ہو اور وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہو، اور ہوش میں آتے ہی اس نے آپ کو یہ سب بتایا۔ تو وہ آدمی بولا، جی سر، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید ایسا ویسا کچھ ہوا ہو۔ تو سر نے کہا، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سارا دن باقی بچے بھی یہاں کھیلتے رہتے ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو کوئی نہ کوئی بچہ مجھے ضرور بتاتا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، جی مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنے بچے کی 3 دن کی چھٹی لی اور چلا گیا۔ تبھی ایک ٹیچر نے سر عارف سے کہا، سر کل میری کلاس میں ایک لڑکی رابعہ نے بھی مجھ سے کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ سر عارف نے فوراً حیرانی سے ٹیچر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا؟ ٹیچر نے پھر سے کہا، سر میری کلاس میں ایک لڑکی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس نے باتھ روم میں کسی لمبے لمبے دانت والی ڈراؤنی سی عورت کو دیکھا تھا۔ سر نے کہا، تو کیا آپ بھی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ واقعے میں کچھ ایسا ہے؟ ٹیچر بولی، پتہ نہیں سر، پر دونوں بچے ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ سن کر سر مسکرانے لگے اور بولے، دیکھیں مس نیلم، آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس بچی نے جب آپ کو یہ سب بتایا ہو تو وہ بچے نے بھی یہ بات سن لی ہو، یہی بات اپنے ذہن میں ڈالی ہوئی ہو، اور اسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا اور بے ہوش بھی ہو گیا ہو۔ تو ٹیچر نے کہا، جی سر، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی ہمیں ایک چوکیدار تو رکھ لینا چاہیے جو کہ بچوں پر نظر رکھے، تاکہ کوئی بچہ اس کھنڈر نما عمارت کی طرف نہ جائے۔ اور کبھی کبھی تو مجھے بھی اس عمارت سے خوف آتا ہے۔ تو سر عارف نے کہا، ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عمارت قدیم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جانور وغیرہ بھی رہتے ہوں، جیسا کہ کتے، بلیاں، چمگادڑ وغیرہ، اور کوئی بچہ وہاں جا کر کھو بھی سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں بچوں کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچر سے کہا، میں آج ہی کسی سے بات کر کے چوکیدار کا بندوبست کر لوں گا۔ اب آپ اپنی کلاس میں جائیں، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوں۔ اس کے بعد ٹیچر کلاس میں چلی گئی اور سر عارف اسکول سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ٹیچر بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھی کہ ایک اور لڑکی اٹھی اور ٹیچر سے کہنے لگی، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ ٹیچر نے کہا، ہاں ہاں جاؤ، لیکن اس لڑکی نے ٹیچر سے کہا، ٹیچر آپ بھی میرے ساتھ چلیے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ٹیچر نے کہا، اچھا چلو آؤ، میں چلتی ہوں۔ اس کے بعد لڑکی باتھ روم میں گئی اور بولی، ٹیچر میں نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی، آپ دروازے کے پاس ہی رہیے گا۔ ٹیچر نے اچھا اچھا چلو اب جلدی کرو یہ کہہ کر ٹیچر دروازے کے پاس ٹہلنے لگی، اور اچانک باتھ روم سے لڑکی کی دل خراش چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ٹیچر نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو ٹیچر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ جو لڑکی باتھ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اس کی چھوٹی کو کسی نے اوپر کی طرف کھینچ کر باتھ روم کی چھت پر لگے ایک لوہے کے گارڈ سے لپیٹ دیا تھا، اور لڑکی ہوا میں لٹکی ہوئی چیخیں مار رہی تھی۔ ٹیچر نے جلدی سے ایک بینچ اٹھا کر باتھ روم میں رکھا اور اس پر چڑھ کر جلدی سے لڑکی کی چوٹی کو گارڈر سے چھڑوایا اور لڑکی کو نیچے اتار لیا۔ لڑکی ڈر سے کانپ رہی تھی، اور ٹیچر بھی، اور چیخو پکار سن کر باقی ٹیچر بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔
टीचर ने बच्ची को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद इसके करीब नीचे बैठ गई और अपने सर को पकड़कर किसी सोच में गुम हो गई। बाकी लोग बारी बारी आगे होकर इन दोनों की तरफ देख रहे थे, मगर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब बच्चे और टीचर बस चुपचाप हैरत भरी नजरों से इन दोनों को देख ही रहे थे। इतने में एक टीचर जल्दी से गिलास पानी लेकर आई। इसने पानी जल्दी से इस लड़की को पानी पिलाया और इसके सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी क्या तुम ठीक हो? लड़की डरी हुई बाथरूम की तरफ देख रही थी। फिर टीचर ने मिस नीलम को पानी दिया। मिस नीलम ने इस पर कोई गौर नहीं किया और गहरी सोच में डूबी रही। और टीचर ने जैसे ही मिस नीलम को हाथ लगा और पूछा, नीलम थोड़ा पानी पी लो। तो मिस नीलम को अचानक से एक झटका सा लगा और वो बोली, वो लड़की कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। जबकि लड़की मिस नीलम के पास एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। टीचर ने मिस नीलम को दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, नीलम होश करो, सब ठीक है। और ये देखो, लड़की तुम्हारे पास ही है। ये लो, पहले थोड़ा सा पानी पियो। टीचर ने अपने हाथों से मिस नीलम को थोड़ा सा पानी पिलाया और पूछा, क्या आप तुम ठीक हो? मिस नीलम ने हाँ में सर हिलाया और उठकर लड़की के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा देखो, सब कुछ ठीक है और अब तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद मिस नीलम ने लड़की को गले से लगा लिया और कहा, बस बस, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। इतने में आरिफ सर बाहर से स्कूल में आते दिखाई दिए। इनके साथ एक आदमी भी था और आरिफ सर ने जब सब टीचर्स और बच्चों को एक जमा हुए देखा तो वो सीधे इनके पास तेजी से बढ़ते हुए, क्या हुआ, सब ठीक तो है? और आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में सर आरिफ की नज़र मिस नीलम और इनके गले लगी हुई लड़की पर पड़ी। तो सर आरिफ बोले, मिस नीलम खैर तो है, क्या हुआ है इसे? मिस नीलम ने आसपास खड़े बच्चों की तरफ देखा और सर आरिफ की तरफ देखते हुए बोली, सर क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? सर आरिफ हैरत से पहले लड़की और बाद में मिस नीलम की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तो आप ऑफिस में आकर बात कर सकती हैं। ये कहकर सर आरिफ इस आदमी को जो इनके साथ आया था इसको लेकर स्कूल के ऑफिस में चले गए और मिस नीलम ने लड़की बच्चों के साथ क्लास में भेजते हुए कहा, बेटा आप इन लोगों के साथ क्लास में जाओ, मैं अभी सर से मिलकर आती हूँ। इसके बाद मिस नीलम ने एक टीचर मिस सुल्ताना को इशारा करते हुए कहा, इन बच्चों को क्लास में ले जाइए। और बाकी टीचरों को कहा, आप सब मेरे साथ चलिए। इसके बाद मिस नीलम बाकी टीचर्स को साथ लेकर सर आरिफ के पास में चली गई और जब मिस नीलम ऑफिस में पहुंची तो सर आरिफ एक इस आदमी को सब कुछ समझा रहे थे जो इनके साथ आया था। इतने में सर ने मिस नीलम और बाकी टीचर्स को ऑफिस आते देखा तो इस आदमी से कहा, अच्छा तुम अब जरा बाहर जाकर बैठो, मैं तुमसे दोबारा बात करता हूँ। और वो आदमी बाहर चला गया। इसके बाद सर आरिफ ने मिस नीलम से पूछा, अब बताइए आखिर बात क्या है जो आपने मुझे बाहर नहीं बताई? मिस नीलम ने कहा, सर आज तो मुझे भी यकीन हो गया है कि जो भी बच्चे कहते थे वो बिल्कुल सही कहते। इस स्कूल के बाथरूम में कोई चीज़ है। आज मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। वो वाकई में बड़ी भयानक और खौफनाक शक्ल की हवाई चीज़ है। और आज तो इसने मेरी क्लास की एक लड़की जो बाथरूम के लिए गई थी इसको चोटी से पकड़कर हवा में लटका दिया था। और जब मैंने लड़की की चीखें सुनकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो खौफनाक चीज़ बाथरूम की छत से चिपकी हुई थी और इसने लड़की की चोटी को छत में लगे लोहे के गार्डर से बांध दिया था। वो तो मैंने जल्दी से कलमा पढ़ा और इसकी तरफ फूंक दिया तो वो कहीं गायब हो गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और मुझे पता है कि मैंने डरने के बावजूद इस लड़की को कैसे उतारा था।
सर आरिफ ये सब सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गए और मिस नीलम की तरफ देखते हुए बोले, मिस नीलम, क्या आपको पक्का यकीन है कि आप जैसा बता रही हैं सब कुछ ऐसा ही हुआ था? तो मिस नीलम ने कहा, जी सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? इतने दूसरी टीचर्स ने कहा, जी सर, ये सही कह रही हैं, क्योंकि जब हम सब लोग इनके पास पहुँचे थे तो इन दोनों की हालत बहुत ही खराब थी। तो सर ने बाकी टीचर से पूछा, क्या आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा था? तो बाकी टीचर्स ने कहा, नहीं सर, हमने देखा तो नहीं, पर नीलम और इस लड़की की हालत देखकर हमें ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि इनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि लड़की और नीलम दोनों ही अपने होश खो बैठे थे। सर आरिफ ने कहा, इसका मतलब है कि सिर्फ नीलम और लड़की ने ही इस चीज़ को देखा था, लेकिन मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी भी कोई चीज़ इस स्कूल में मौजूद है, जबकि सारा दिन बच्चे यहाँ खेलते कूदते रहते हैं। तो फिर इनको वो चीज़ क्यों नहीं नज़र आती? इतने में मिस नीलम ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में सर आरिफ से कहा, मैं जानती हूँ सर, आप यही कहना चाहते हैं, ये सब हमारा वहम हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस बात का सबूत भी देती हूँ, क्योंकि जब मैं इस लड़की की चोटी गार्डर से छुड़वा रही थी, तो वो बहुत मजबूती से गार्डर के साथ लिपटी हुई थी। इसलिए मैंने जल्दी में चोटी को पकड़ कर खींचा था और इसकी चोटी के बाल टूट गए और मैंने लड़की को नीचे उतार लिया था। लेकिन इस लड़की के टूटे हुए बाल अब भी इस गार्डर से लिपटे हुए होंगे। चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। ये बात करके मिस नीलम भाग बाथरूम की तरफ चली गई और सब मिस के पीछे चलने लगे। और जब मिस नीलम ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर ऊपर छत की तरफ देखा, तो वाकई में लड़की के टूटे हुए बहुत सारे बाल गार्डर के साथ बंधे हुए थे। मिस नीलम ने फौरन से सबको छत की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, लड़की के बाल, जिसको देखकर सबके होश उड़ गए और सब आरिफ तो घबरा कर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। इतने में मिस नीलम ने कहा, सर, संभालिए अपने आप को और ये सोचिए कि इस चीज़ से कैसे जान छुड़ाई जाए। यहाँ तो रोज़ बच्चे आते जाते हैं और ऐसे में किसी भी बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, वरना हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा और स्कूल हमेशा के लिए बंद करना पड़ जाएगा। सर आरिफ उठे और बोले, मिस नीलम, पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी हवाई चीज़ वाली बात पर यकीन नहीं किया था, और दूसरा, मैं अब किसी बच्चे की जान को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं आज भी इन बाथरूम को गिरवा कर दूसरी तरफ नए बाथरूम बनवाता हूँ और इस दीवार को 10 फुट तक ऊंची करवा दूंगा, ताकि कोई भी बच्चा इस खंडरनुमा इमारत की तरफ ना देखे और ना ही इधर जा सके। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चौकीदार का बंदोबस्त कर लिया है। और सर आरिफ ने इसी आदमी को आवाज़ दी जिसे सर आरिफ अपने साथ लाए थे। वो आदमी आया और इसने सब टीचर्स को सलाम किया और सर आरिफ ने इस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, इसका नाम खादिम है और ये आज से हमारे स्कूल का चौकीदार है और ये आज से स्कूल में ही रहा करेगा, क्योंकि ये गांव से आया है। इस वजह से इसकी रिहाइश भी इसी स्कूल में ही होगी। इसके बाद सर आरिफ ने टीचर से कहा, आप लोग बच्चों को 3 दिन की छुट्टी दे दें, ताकि इस दौरान में बाथरूम और दीवार का काम मुकम्मल कर सकूं। इसके बाद टीचर्स और बच्चे अपने घरों को चले गए और सर आरिफ ने चौकीदार से कहा, देखो खादिम, वो सामने स्कूल की कैंटीन है और इस चाय कॉफ़ी वगैरह का सामान पड़ा है, और तुम जब चाहे चाय या कॉफ़ी पीना चाहो तो वो सामान इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं कुछ मज़दूरों को लेकर आता हूँ और एक इलेक्ट्रीशियन को भी लाता हूँ, क्योंकि इस स्कूल में आंगन में और बाहर गेट पर कोई लाइट नहीं लगी हुई। इस वजह से कुछ लाइटें भी लगवा लेते हैं, ताकि रात के वक्त भी तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तंगी ना हो। ये कहकर सर आरिफ वहाँ से चले गए और चौकीदार स्कूल के आंगन में टहलने लगा। टहलते टहलते इस इमारत की दीवार के पास जा पहुंचा और इमारत को देखने लगा। अभी वो इमारत को देख ही रहा था कि इतने में इसको एक बाथरूम के दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी।
اس نے جا کر دیکھا، دروازہ ہل رہا تھا۔ اس نے آواز دی، کون ہے اندر؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید دروازہ ہوا سے بند ہو گیا ہو۔ اس کے بعد خادم نے ایک کرسی پکڑی اور سکول کے آنگن میں لگے ایک درخت کے نیچے رکھ کر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد پھر سے باتھ روم کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بند ہوا۔ خادم چکا اور جلدی سے باتھ روم کے دروازے پر جا کر بولا، کون ہے؟ لیکن پھر سے کوئی نہیں بولا۔ خادم نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا اور واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں سر عارف ایک الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آئے اور الیکٹریشین کو ساری جگہ جہاں جہاں لائٹیں لگانی تھی ان کا بتایا، اور خادم سے کہا، خادم بھائی آپ ان کے ساتھ رہنا، اگر ان کو کوئی مدد چاہیے ہو تو آپ ان کا تعاون کر لینا، میں اب مزدوروں کو لینے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد عارف سر چلے گئے اور الیکٹریشین نے اپنے بیگ سے کچھ اوزار نکالے اور اپنا کام کرنے لگا۔ ساتھ میں خادم بھی اس کا ہیلپر بن گیا تھا، اور کچھ دیر کے بعد خادم کچن میں گیا اور 2 کپ چائے بنا لایا۔ الیکٹریشین کو کہا، بھائی آ جاؤ، پہلے چائے پی لو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ اور الیکٹریشین تارے وغیرہ زمین پر چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ چائے پیتے ہوئے یہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ اچانک سے زمین پر پڑی بجلی کی تار خود ہی ایک طرف سرکنے لگی، جیسے کوئی تار کو کھینچ رہا ہے۔ الیکٹریشین کی نظر پڑی، وہ جلدی سے تار کی طرف بڑھا، تار کو پکڑ کر واپس کھینچنے لگا اور بولا، یار یہ تار روکو، کوئی کھینچ رہا ہے۔ آدم نے کہا، کوئی بلی وغیرہ کے پاؤں میں پھنس گئی ہوگی، اس وجہ سے سرکنے لگی ہوگی۔ ابن عارف ٹھنڈ اپنے ساتھ کچھ مزدوروں کو لے کر آئے اور ان سب کو کام سمجھا کر ایک مزدور کے ساتھ واپس جانے لگے، اور الیکٹریشین کو کہا، بھائی شام ہونے سے پہلے لائٹیں لگوا کر جلا دے۔ ان مزدوروں نے رات دیر تک کام کرنا ہے۔ اس کے بعد سر چلے گئے اور باقی مزدور ہتھوڑے لے کر باتھ روم کو توڑنے لگے۔ الیکٹریشین بھی تقریباً اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اتنے میں ایک مزدور کی چھت پر چڑھا ہتھوڑے سے چھت کو ایک سائڈ سے توڑنے لگا۔ اچانک سے ساتھ والی عمارت سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور سبھی مزدور چوک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک مزدور بولا، یہ آواز اس کھنڈر سے آئی تھی۔ دوسرے نے کہا، یار چھوڑو اس آواز کو، کوئی جانور ہوگا، ہمیں یہ باتھ روم رات ہونے سے پہلے توڑنا ہے، ورنہ ٹھیکیدار نے پیسے نہیں دینے ہیں۔ اس کے بعد سب دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام ہو گئی، باتھ رومز تقریباً مکمل ٹوٹ چکے تھے، بس ان کا ملمبہ اٹھایا جا رہا تھا، اور مزدور ملمبہ کو اٹھا کر ساتھ والی عمارت کے آنگن میں پھینکنے لگا تھا، اور کچھ دیر کے بعد تمام ملمبہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا گیا۔ لیکن جب مزدور ملمبہ سے بھری آخری کڑھائی پھینک کر واپس آ رہا تھا تو اسے کسی نے زوردار تھپڑ اس کی کمر پر مارا، اور مزدور چیختا ہوا اسکول میں کودا۔ ساروں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی کمر کو ہاتھ سے مل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے کمر پر زوردار ہاتھ مارا ہے، لیکن باقی مزدور اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے ہنسنے لگے اور اس کا مذاق بناتے ہوئے بولے، ارے یار، کبھی تمہیں کھنڈر سے آوازیں آتی ہیں، کبھی تمہیں تھپڑ پڑتے ہیں، تم گھر سے نہا کر کام پہ آیا کرو۔ یہ سنتے ہی پھر سے سب زور زور سے ہنسنے لگے، اور دوسری طرف الیکٹریشین نے اپنا کام پورا کر لیا تھا اور سب لائٹیں بھی جل گئی تھیں۔ اتنے میں سر عارف ایک آدمی جو کہ شاید ٹھیکیدار تھا اس کے ساتھ واپس اسکول میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے 2 ٹرالیاں بھی آ گئیں، ایک میں شاید ریت، دوسرے میں اینٹیں اور سیمنٹ کی بوریاں تھیں۔ جب مزدوروں نے ٹرالیوں سے سارا سامان اتار لیا اور ٹھیکیدار نے کہا، اب صبح آ کر باقی کام مکمل کریے گا، عارف سر نے کہا، یار باتھ رومز کا ملمبہ کہاں پھینکا ہے؟ ایک مزدور نے کہا، وہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا ہے۔ سر عارف نے کہا، یار چلو ٹھیک ہے، اب صبح ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے بعد سر نے الیکٹریشین اور ٹھیکیدار کو کچھ پیسے دیے اور وہ سب چلے گئے۔
اس کے بعد سر عارف نے خادم سے کہا، یار میری گاڑی میں کھانا پڑا ہے، میرے ساتھ آؤ اور وہ لے لو، اور اب میں بھی جا رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد خادم کو کھانا پکڑا کر عارف سر چلے گئے۔ خادم نے کھانا کھایا اور چائے بنا کر گیٹ کے پاس بیٹھ کر پینے لگا۔ اتنے میں ایک زوردار دھمک کی آواز، جس نے کافی ساری اینٹیں ایک ساتھ اوپر سے زمین پر پھینک دی۔ خادم نے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ پھر سے چائے پیتے ہوئے کچھ گنگنانے لگا اور گیٹ کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی کرسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس نے جب اس طرف دیکھا تو ایک کرسی جس کو کوئی گھسیٹ رہا ہے اس کی طرف آ رہی تھی، جس پر کوئی ڈراؤنی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے جلدی سے نیچے گرے کپ کی طرف دیکھا اور واپس اس عورت کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور کرسی بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کے پاس سے سانس لینے کی آواز آنے لگی، جیسے اس کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہے اور تیزی سے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ جب اس نے اس طرف دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ عورت اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے اس کو گھور رہی تھی، اور اس کے دانت بڑے اور نوکیلے تھے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔